امام موسیٰ اعظم کا آپ نے کہا سبحان اللہ، ذکر ہوا امام رضا کا آپ نے کہا سبحان اللہ، دین سلامت کا تذکرہ ہوا امام علی نقی کا آپ نے کہا سبحان اللہ، ذکر ہوا امام علی تقی کا آپ نے کہا سبحان اللہ، تذکرہ ہوا امام حسن عسکری کا آپ نے کہا سبحان اللہ، ذکر ہوا میں آقا کا آپ نے کہا سبحان اللہ۔ چلو آج میں تمہیں یہ ماجرا یہ بات تو سمجھاؤں کہ ذکر 14 معصومین کا ہوتا ہے، تعریف اللہ کی ہوتی ہے، ذکر 14 معصومین کا ہوتا ہے، تعریف اللہ کی ہوتی ہے، ذکر 14 معصومین کا ہوتا ہے، تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ تعریف اللہ سے کرنا حضور میرا بیٹھیں گے تو جو چاہوں گا شریع یہ آدھا نعرہ کہ میں نے مار دیا اگلی دادر گیا ملتی نہیں ہے نا، بیٹھ کے بارے بات داد ملتی نہیں، لیکن میں نے آپ کے کلیجوں سے بھی علی علی کروانے میں پہلا جملہ دادر دعا شدی پوری نہیں ہوگا، حضور توجہ ہاتھ کیا ہوگا۔ میں نے تذکرہ مرتضیٰ کا کیا، تذکرہ 14 معصومین کا کیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، یعنی ذکر 14 معصومین کا، تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے اور وہ اللہ تعریف زیادہ کی کرتا ہے۔ حضور بہت خوبصورت آپ نے استقبال کر لیا، میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی، اب شاہ جانے تو پھر ہم راہ جانے، لو میں مکمل مجلس پڑھ کے جاتا ہوں۔ بات یاد ہے جی، بات ہو رہی ہے امام اور انسان، موضوع کی طرف آ گیا ہوں، تذکرہ ہو رہا ہے امام اور انسان کا۔ کل ہم نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے تراب کا انکار کیا، وہ مردود بنا تراب کے بغض میں، اور اگر کوئی ابو تراب سے بغض رکھے، بات یاد ہے نا، یہاں تک ہم لے کے آئے تھے۔ اب قرآن کی اگلی آیت بڑی جلدی پڑھنے لگا ہوں حضور، اگلی آیت یہ ہے، اللہ کہتا ہے استکبرتم، اے ابلیس تو نے تکبر کیا، تو نے تکبر کیا۔ بات آپ کل یہ بھی سن چکے ہیں کہ سجدہ نہیں کیا اس سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب اس سے اگلی بات ہے، میرا بیان نہیں قرآن ہے، ورنہ میرا کام سمجھنا آپ کا کام ہے، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب۔ شاید میں پہلے دن سے اللہ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں، موضوع ہے امام اور انسان۔ اگر توجہ رہے تو ارشاد ہوا تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو نے تکبر کیا۔ شاہ عمر بھائی جاگنا نے عظم ہوگا کن تو من العالین، یا تو نے خود کو عالین میں سے سمجھ لیا۔ سلامت رہے، ربط دیکھیے گا، بات سے بات نوکر کی دیکھیے گا، بات سے بات نہ ملے تو پھر میں نے سیدوں سے دعائی نہیں لی، صداعت اعظام کی نوکری نہیں کی۔ حضور اللہ نے کہا، سنی کتاب نہیں شیعہ کتاب نہیں قرآن ہے، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، تو نے تکبر کیا۔ کیا تو نے خود کو عالین میں سے سمجھ لیا؟ عالین علی کی جمع ہے، ایک علی نہیں 14 علی موجود ہے۔ اسے تو نے عالین میں سے خود کو سمجھ لیا، تو نے سجدہ نہ کیا۔ پوچھو کی والو صداعت اعظام، میرے بزرگوں میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا عالین وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ عالین وہ ہستیاں ہیں جو بھائی جاگنا بندے کہتے ہیں یہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے، علی ولی اللہ کہاں تھا، علی ولی اللہ کہاں سے لے ہے، یہ علی ولی اللہ کہاں تھا؟ بھائی لفظ تھا نہ تھا، علی ولی اللہ تھا۔ اقبال نے کہا نا آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے، فرشتوں نے تسبیح تو پڑھی ہے۔ جو بے توجہ ہے نا، جہاں وہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی،
آپ نے شعر پڑھا تو مجھے چھیڑ دیا تو میرا بھی دل کرتا ہے میں دو جملے کہہ لوں یہاں وہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی یہاں وہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی خدا کو ڈھونڈتا تھا میں مگر مل گئے علی مگر مل گئے علی تم جب بھی جلی کو ڈھونڈنے نکلو گے علی ملے گا جلی نہیں ملے گا بات واپس آتے تو نے آلین میں اس سے سمجھ لیا سبحان اللہ پتہ یہ چلا آلین وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے آلین ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو پیجو کی والو فیصلہ ہو گیا کہ آلین وہ ہستیاں ہیں جو آدم کو سجدہ نہیں کر سکتی تو پھر مجھے انصاف کر کے بتاؤ جب وہ ہستیاں آدم کو سجدہ کرنا ان کے لیے جائز نہیں تو کیا وہ ہستیاں کسی امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے سونا سونا جے تو میرا حق بنتا ہے جملہ ہے تو میں اتنے جا کے اس سے بڑا جملہ کہوں حق یہ بنتا ہے یہ آلین ہے ان کے لیے جائز نہیں کہ آدم کو سجدہ کرے یہ آلین ہے یہی تو پہلے انسان کے امام ہے میں نے یہی سمجھانا تھا شاید میں نے 3 دن محنت کی ہے کہ پہلے انسان کا امام کون ہے تو ہمیں پتہ چل گیا وہ آلین موجود تھے جن کو آدم کو سجدہ کرنا جائز نہیں تھا آدم کو سجدہ کرنا آلین کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو پھر میرے سنی شیعہ بزرگوں بھائیوں صدات و غیر صدات فیصلہ تم خود کرو پچھلے جملے پہ آپ نے داد بھی دی دعا بھی دی اب میں اس سے بھی بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں آلین وہ ہے جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو پھر میرے ملت مسلمہ والے بھائیوں سے سوال کرو ہمیں ملت مسلمہ بتائے کہ آلین کے لیے جائز نہیں کہ وہ وہاں پہ آدم کو سجدہ کرے تو کیا جب وہ یہاں پہ آئیں گے آدم کے نالائق بچے بد اخلاق بچے بدتمیز بچے ان سے بیعت مانگیں گے وہ کر دیں گے بیعت مانگیں گے آدم کے نالائق بدتمیز بد اخلاق تو کیا آلین اس کی بیعت کر دیں گے بھائی جو آدم کو سلامت رہیں جو آدم کو سجدے کے لائق نہیں سمجھتے ہائے اللہ اکبر تو وہ کیا آدمی کو بیعت کے لائق سمجھیں گے بھائی یہ محرم بیعت کا تو نتیجہ کہ آدم کی نالائق اولاد نے بیعت مانگی تھی حسین سے حسین نے بیعت نہیں کی شہید محسن نقوی کے 2 مصرے یاد آ گئے شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے وہ قومیں غرق ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی شہید محسن نقوی کے وہ جملے پڑھ کے یہ داد اور دعا ان کے حصے کی فضائل جو ہے پڑھ کے یہ داد اور دعا کا ثواب ان کی روح کو پہنچاؤں گا شہید محسن نقوی کہتے تھے آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت ہے کوئی شہید تو بیعت کا نام لے
नस नस कर उन्होंने कहा हुसैन हमारी बैयत कर। हाँ मांगी गई बैयत, वाह 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 हुसैन बैयत करो। वलीद के दरबार 28 रजब हुसैन को तलब किया गया ना वलीद के दरबार में, हमारी बैयत करो। वलीद ने गरूर में नशे में चूर होकर कहा हुसैन हमारी बैयत करो। अल्लाह अकबर। कलेजे का लहू दूंगा, मैं कंजूसी करने वाला बंदा नहीं, मैं दिल से पढ़ने वाला बंदा हूँ। मौलवी परेशान होते हैं, मैं 2 मजलिसों में 3 मजलिसों में मैं कलेजे का लहू दूंगा तो वो भी करूंगा, आपको बारे सभी है। अल्लाह अकबर। आगे का भी मालिक अली है, तू पूरे खलूस से कर, तेरी आवाज बैठे, तुझे तो बीमारी लगे तो वाही कलो करी नहीं हो, दिखावे से नहीं दिल से पढ़ा करो। अगर हर कुंबे की जबान से अली अली ना निकले तो मुझे फिर कहना। इसने दौलत के नशे में चूर होकर कहा हुसैन हमारी बैयत करो, हुसैन हमारे पास सब कुछ है, हुसैन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हुसैन हमारे पास सब कुछ है, हुसैन हमारे पास तख्त है, हुसैन हमारे पास ताज है, हुसैन हमारे पास शाही है, हुसैन हमारे पास सिपाही कामिल है जी, हुसैन हमारे पास सिपाही है, हुसैन हमारे पास शाही है, हुसैन हमारे पास तख्त है, हुसैन हमारे पास ताज है, हुसैन हमारी बैयत करो। हुसैन ज़हन बेचने वाले हमारे पास, हुसैन ज़बान बेचने वाले हमारे पास, हुसैन गैरत बेचने वाले हमारे पास, हुसैन तारीख लिखने वाले हमारे पास, हुसैन मौर्ख हमारे पास, हुसैन ज़बानें बेचने वाले हमारे पास, हुसैन ज़हन बेचने वाले हमारे पास, हुसैन गैरत बेचने वाले हमारे पास, हुसैन शाही हमारे पास, हुसैन सिपाही हमारे पास, हुसैन हमारे पास सब कुछ है, हुसैन तेरे पास कुछ भी नहीं है। हुसैन तू हमारी बैयत कर ले। पंचतन की गैरत की सुर्खी नमदार हुई हुसैन के चेहरे पे, जमाल में आके तेरे और मेरे मौला ने कहा क्या कहे, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे सब कुछ पे लानत हो, तुम तो फिर भी बकारी हुसैन के बैयत हुसैन से मांग रहे हो, बैयत हुसैन से मांग रहे हो, बैयत हुसैन से मांग रहे हो। ये कहता नहीं हुसैन हमारे पास सब कुछ है, हुसैन तेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं है। जब उसने बार बार कहा ना हमारे पास सब कुछ है, हुसैन तेरे पास कुछ नहीं, उस वक्त जलाल में आके तेरे और मेरे मौला ने कहा तुम्हारा सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारा सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ नहीं। मांगी गई हुसैन से बैयत, लेकिन हुसैन ने बैयत नहीं। क्यों? आलीम के लिए जायज नहीं। जब वो आदम की बैयत करें तो आदमी के लिए जायज कैसे हो सकता? अब बात आगे बढ़ाते हैं। इरशाद हुआ इसी इंसान के बारे में, इस पहले इंसान के बारे में, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। बेशक वहाँ का इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। यहाँ कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। अब जब कहा ना मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, बयान नहीं कुरान है, सुन्नी किताब नहीं, शिया किताब नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है। जब कहा ना मैं खलीफा बनाने वाला, तो फरिश्तों ने शोखी की, उन्होंने कहा अल्लाह हम बड़े नेक हैं, हम बड़े नेक हैं, हम तेरी तस्बीह करते हैं, ऐसा कर हम में से खलीफा बना दे। अल्लाह ने कहा चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। अल्लाह ने फरिश्तों को इजाजत ये तक नहीं दी कि मुझे खलीफा बनाते हुए तुम मशवरा भी दो। मुझे खलीफा बनाते हुए तुम मशवरा भी दो। तो जो अल्लाह शासन, जो अल्लाह फरिश्तों को, बंदों को नहीं, फरिश्तों को खलीफा बनाते हुए मशवरे की इजाजत नहीं देता, वो उम्मतियों को खलीफा बनाने की इजाजत। सजदा
بھائی توجہ ہے نا؟ بسم اللہ. کیسے ہے کہ وہ پھر امت کو خلیفہ بنانے کی اجازت دے دے. اصل آدم کو انی جائل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بنوانے والا نہیں ہوں. ہائے ہائے، تو پہلے انسان سے ہی سمجھو میں خلیفہ بنے رکھے. ایک درود پڑھے بلند تر میں خلیفہ. کل سے 9 بجے انشاءاللہ سارے مومن حاضر ہو جائیے گا. میں خلیفہ بنوانے والا نہیں ہوں. بھائی توجہ ہے نا؟ خلیفہ بنانے والا. اب آدم کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے آدم کو خلیفہ تو بنایا، جب بنا لیا نا خلیفہ، سجدہ بھی کروایا. پچھلے دنوں میں سن چکے ہو آپ، بار بار دہرانے کی ضرورت ہی نہیں. اب سجدہ بھی کروا لیا، خلیفہ بھی بنا لیا. اب آدم کو اللہ نے، مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ تو بنایا، انسان تو بنایا، بشر تو بنایا، سجدہ بھی کروایا، لیکن پہلے آدم کی فضیلت نہیں بتائی. اللہ اکبر. میں بہت بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. پہلے آدم کی فضیلت نہیں بتائی. چلو میں نے یہ کل بات کرنی تھی، میں آج ہی کر جاتا ہوں کیونکہ میں نے سمجھا کہ وقت مختصر ہے تو میں بات نہ کروں، کل پہ ڈالوں. تو میں آج درود پڑھو بلند تر. پچھو روح نکل گئی. خوشنودی ہے امام زمانہ مواد بلند سلامات. آدم کو خلیفہ بنایا، ریفرینڈم نہیں کرایا. امام مومن کی صحت و سلامتی کے لیے مواد بلند سلامات. ادھر کے ادھر ہلاؤ بند ہو گئی. ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلدی کرو. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدر. کیا کیا؟ آدم کی فضیلت بعد میں بتائی. فضیلت کیا تھی؟ اللہ نے آج جب وہ فرشتوں نے کہا تھا نا ہمیں خلیفہ بنا، اللہ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایڈے تسی عالم، ایڈے تسی مولوی، پیچھے مرو. حضور توجہ ہے نا؟ اتنا تم مولوی پیچھے ہٹو، اتنا مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. حضور جب فرشتوں کو کہا نا تم کچھ نہیں جانتے، ایڈے عالم بنن دی ضرورت نہیں، میں بڑا سب تو عالم ہاں، میں اللہ سب کچھ جانتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے. وہ فضیلت کیا تھی یہ انشاءاللہ تفصیلاً کل کی مجلس میں، لیکن آج تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں. فضیلت یہ تھی کہ سجدہ کروانے کے بعد اللہ نے کہا تھا آدم ان کو ذرا وہ نام تو بتاؤ. ان کو ذرا وہ نام تو بتاؤ. یہ بڑے عالم بن رہے تھے. اب اللہ نے، یہ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جیسے لکھا میں ویسے پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ آسمان پہ ایک کونے میں 5 نور تھے. تو آدم سے کہا، فرشتوں سے کہا اللہ نے، فرشتوں وہ نور بتاؤ. وہ کونے میں نور تھے. مفسرین نے لکھا ہے وہ کونے میں نور تھے، 5 نور تھے. شاہ جی میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، تھے وہ کونے میں، لیکن ایک کونے میں نہیں تھے، کائنات کے ہر کونے میں. یہ ہم نے صحیح ادا کیا تھا. حضور توجہ، تھے کونے میں پر ایک کونے میں نہیں، کائنات کے ہر کونے. یہ تھا فضیلت، یہ تھا امتحان. اچھا، آدم کی فضیلت بعد میں بتائی، پہلے کروایا سجدہ. یہ تھا آدم کا مسئلہ. میرے مولا علی کا مسئلہ پتہ کیا کہ میرے مولا کی فضیلت پہلے بتائی ہے. نہ بندے ساتھ چھوڑ دے بھیجو کہ میرا اسلام ادھر بال بچوں پر ہے. میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے سنی شیعہ، سادات عظام غیر سادات، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، چلو میں تمہیں بات کھول کے بیان کرتا ہوں. آدم کی فضیلت بعد میں بتائی، سجدہ پہلے کروایا. فضیلت نہیں دکھائی، سجدہ پہلے کروایا. فضیلت نہیں دکھائی، سجدہ پہلے کروایا. کچھ نہیں ہوتا میرے علی میں نہیں میں توڑ دیتا. حضور توجہ ہاتھ میری جانب کہ فضیلت پہلے بتائی، فضیلت پہلے بتائی، فضیلت پہلے بتائی، فضیلت مولا کی پہلے بتائی. ادھر آدم کی فضیلت بعد میں، سجدہ پہلے، سجدہ پہلے، فضیلت بعد میں. مولا کی فضیلت جاگنا نیاز مولا پہلے. کیسے؟ لو میں بات کھول کے بیان کرتا ہوں. علی کو کعبے میں پہلے بھیجا، اعلان غدیر بعد میں کروایا. علی کو کعبے میں پہلے بھیجا، اعلان غدیر بعد میں کروایا.
سلامت رہے. بہت خوبصورت سماتے ہیں آپ کے. اعلان غدیر بعد میں کروایا, دیوار میں در پہلے بنوایا, اعلان غدیر بعد میں کروایا. جاگنے نے آج مولا تلوار پہلے بھیجی, اعلان غدیر بعد میں کروایا. مردہ پہلے زندہ کروایا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. بھائی سورج کو پہلے پلٹوایا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. جاگنا نیاز مولا, ایک ایک بندہ جاگے. ستارے کو در پہ پہلے بھیجا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. ساقیہ کوثر کا خطاب پہلے دیا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. فاتح خیبر پہلے بنایا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. بھائی صاحب قطب الاقطاب پہلے بنایا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. حبیب الاحباب پہلے کہا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. جناب امیر پہلے کہا, اعلان غدیر بعد میں ہوا. یعنی سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. اوپر آدم وہ ہے جس کی فضیلت نہیں دکھائی, اسے سجدہ کروایا, اس کی خلافت کو منوایا. اس کی فضیلت نہیں دکھائی, اس کی خلافت کو منوایا. جس نے نہیں مانا وہ مردود بنا, اس نے فضیلت دیکھے بغیر مانا. ادھر مولا کو نہ مانا, اس نے فضیلت دیکھے بغیر نہ مانا, اسے مردود بنایا. ادھر مولا کی باری آئی, ادھر علی کے فضائل پہلے دکھائے, اعلان ولایت بعد میں کیا. اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یاد رکھ لو, سمجھ لو, سن لو, آج سے پلے باندھ لو کہ ادھر ہم نے آدم کی خلافت فضیلت کے بغیر دکھائی. جس نے نہیں مانی وہ مردود بنا. ادھر ہم نے پہلے علی کے فضائل دکھائے, پھر ولایت بتائی. اس نے نہ دیکھ کے, بہت توجہ کروں گا, اس نے فضیلت دیکھے بغیر انکار کیا, وہ مردود بنا. ادھر جو علی کے فضائل دیکھ کر انکار کرے گا وہ کتنا خراب ہے. فضیلت دیکھتے بغیر انکار کرے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. یہ ہے پہلا انسان خلیفہ آدم, پہلا انسان پہلا خلیفہ آدم. انشاءاللہ کوشش کریں گے گفتگو اس سے آگے بڑھے. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. بار دیگر سلامات. توجہ ہے. بسم اللہ. یہ ہے پہلے آدم. آدم کو بنایا ہر آدمی کا باپ, ہر انسان کا باپ, اور سمجھایا کہ جو آدم کا امام وہی ہر آدمی کا امام, جو آدم کا مولا وہ ہر آدمی کا مولا. بس صاحبان دو چار جملے مصاحب کے اور طالب دعا ہو جاؤ, لیکن اس سے پہلے اپنی بات کا ربط وہاں پہ روکنا چاہتا ہوں جہاں سے مجھے کل شروع کرنا تھا. حضرت آدم کو بنایا خلیفہ. بنانے کے بعد حضرت آدم کو ہو گیا سجدہ, انکار کرنے والا بن گیا ابلیس. یہاں تک تو بات گئی ہو, بات اب بڑھاتے ہیں آگے. حضور اللہ نے آدم سے کہا, آدم انتا و زوجک الجنت, اپنی زوجہ ملائد جنت جا. اب یہاں پر رک کے بات کرنی ہے اور یہی آخری بات کرنی ہے. آدم کی زوجہ بھی تھی, یعنی پتہ یہ چلا جناب حوا غلطہ مجھا دے یار, مجھے تشریح میں نہ جانا پڑے. اکیلا آدم نہیں, آدم کی زوجہ بھی تھی. آدم کی زوجہ یہ پہلا آدم ہے جس کا نکاح عرش پہ ہوا. بھائی حضرت آدم کا نکاح عرش پہ ہوا. اب نکاح یہ سنی شیعہ کا نہیں, فقہ کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب نکاح ہو اس وقت حق مہر دیا جاتا ہے. حق مہر دینا واجب ہے. جب تک حق مہر نہ ہو اس وقت. بھائی اس آدم کا امام کون ہے, میں نے یہ بتانا تھا, میرا یہ مقصد تھا. اس بات کے لیے میں نے 3 دن محنت کی ہے. اب یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے اور طالب دعا ہونا ہے. حضور جب کہا نا
کہ آدم کا نکاح اللہ نے عرش پہ پڑھا. جب آدم کا نکاح ہوا، اب نکاح سے پہلے آدم نے دینا ہے حق مہر. آدم کے پاس یہاں تک کہ اپنے کپڑے نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. بینک بیلنس بغیر گاڑی بنگلہ باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی جو آدم حق مہر میں دیتے. اس وقت شریعت کے مالک خدا نے کہا کہ ایسا بھائی جنتی لباس پہنا تھا آدم نے، کیا ہو گیا؟ قرآن ہے کہ ہم نے اس کا جنتی لباس اتار دیا تھا جب اسے زمین پہ اتارا تھا. حضور توجہ ہے نا، میں قرآن سے باہر جاؤں گا نہیں، بندے کو پریشان حیران ہونے کی ضرورت ہی نہیں. حضور اللہ نے کہا ایسا کر، جو آلین ہے نا ان پہ 5 دفعہ وہ جو 5 نام انہیں یاد کیے ہیں ان پہ 5 مرتبہ درود پڑھو. اس درود کا ثواب حق مہر میں لکھ دوں گا. آپ نے میرا اتنا بڑا دل کر دیا، کل سے آپ بھی وقت پہ آنا، نوکر بھی وقت پہ آئے گا، پوری مجلس بھی پوری دعوت دعا لوں گا. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب وہ بندہ لے کے آؤ جو تمہیں درود سے دور کرتا ہے، جو درود سے دور کرتا ہے وہ بندہ لے کے آؤ. آدم کا نکاح اس وقت تک نکاح ہی نہیں ہوتا جب تک آدم درود آل محمد نہ پڑھے. آدم کا نکاح مشکوک ہو جاتا ہے اگر آدم آل محمد پہ نکاح آل محمد پہ اپنے نکاح کے وقت آدم درود نہ پڑھے. آدم کا نکاح مشکوک ہو جاتا ہے. تو جب آدم کا نکاح مشکوک تو اولاد آدمیت مشکوک. وہ بندہ لے کے آؤ جو تمہیں درود سے دور کرتا ہے. وہ بندہ میرے سامنے لے کے آؤ جو کہتا ہے درود نہیں پڑھنا چاہیے، درود تو بدعت ہے. درود سے دور کرنے والوں، درود کا انکار کرنے والوں، تمہارے پاس صرف 2 رستے ہیں، تیسرا رستہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. ایک رستہ یہ ہے کہ درود کا اقرار کر لو، ایک رستہ یہ ہے درود کا انکار کر لو. لیکن دونوں کاموں میں سے ایک کام سوچ سمجھ کر کرنا. جو بھی کرنے لگو گے اگر آدم کے درود کا انکار کرو گے تو آدم کا نکاح مشکوک، ساری آدمیت مشکوک. تو تمہارے پاس صرف 2 ہی رستے ہیں، یا تو آدم کا درود مان کر آدم کے حلالی بیٹے بن جاؤ، یا درود کا انکار کر کے یہاں اقرار کرو، نکاح ختم کرو. حضور توجہ ہے. انشاءاللہ میری آنے والی مجالس میں میں کوشش کر رہا ہوں درود پہ، فضائل صلوات پہ خمسہ ہو. حضور توجہ ہے. یہ صلاۃ و سلام کی دعائیں ہیں. وقت واقعی بہت زیادہ ہو گیا، میں اپنے ٹائم سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. بس دعا فرمائیے گا کل سے 9 بجے آپ حاضر ہو جائیں تاکہ انتظار نہ کروانا پڑے. عزادارو مر کے نکلی ہے مدینے سے علی یا سیدہ ادرکنی. بڑی ترتیب سے میں کوشش کر رہا ہوں فضائل میں بھی ربط سے ربط رہے، مصائب میں بھی ربط سے ربط رہے. عزادارو فہرست تیار ہو گئی، کل آپ نے سنی. آخری سلام کرنے آئی عالیہ ماں کی قبر پہ، آگے ماں کی قبر چومی. قبر چوم کے کہتی ہے ماں میں زینب تیرے کو آخری سلام کرنے آئی ہوں. اماں تو نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. اماں میں تیرے حسین کا اس رنگ میں ساتھ دوں گی نا اماں، جب میں لوٹ کے آؤں گی مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنی نسل قربان کر کے بھیا پہ اماں تیرا سجاد مجھے ماں کہنے والا ہوگا، تیرے حسین کا سجاد مجھے ماں کہنے والا ہوگا. پاپا مجھے ماں کہنے والا نہیں ہوگا. آخری سلام کیا، بی بی واپس ہوئی. علی کی ایک اور بیٹی آگے بڑھی، سلام کیا ماں کا، قبر چومی. چوم کے کہتی ہے ماں زینب کے بیٹے ہیں، وہ حسین پہ بیٹے دے گی. اماں میری اولاد کوئی نہیں، اماں میرے پاس چادر ہے، اماں میں عالیہ سے پہلے چادر دے دوں گی. عزادارو علی کی یہ بیٹی سلام کر کے ماں کا پیچھے ہٹی. ایک اور علی کی بیٹی آگے بڑھی،
سیدو غیر سیدو زندگی میں ایک مرتبہ چاہے ایک مرتبہ ہی زندگی میں جا کے لاہور کی ملکہ کو پرسہ ضرور دینا. اس بی بی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آگے بڑی جناب رقیہ آگے بڑھ کے ماں کی قبر چوم کے کہتی ہیں اے زینب کی اماں، اے کلثوم کی اماں، اے حسن کی اماں، اے حسین کی اماں، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں. زینب اپنے بیٹے دے گی، کلثوم اپنی چادر دے گی، رباب اپنا بیٹا دے گی، لیلا اپنا لال دے گی، لیکن میں تیری کنیز ہوں، میں تیری نگرانی ہوں، میں غازی کی بہن ہوں. میں کربلا میں صرف بیٹے نہیں اپنی بیٹیاں قربان. سیدوں بڑی قربانی ہے جناب رقیہ کی. کربلا کے میدان میں باقی بیویوں نے بیٹے قربان کیے ہیں، جناب رقیہ نے اپنی بیٹیاں قربان کی ہیں. 2 بچیاں جناب رقیہ کی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. اور سیدوں سوال کرو کیسے شہید ہو گئے؟ عزادار شام غریبہ جب ان بے غیرتوں نے آگ لگائی ہے نا خیموں کو، ایک ملعون ہے طفیل ابن حکیم، اس لعین ملعون نے خیموں کو آگ لگانے کے بعد بیویوں سے چادریں لوٹنے لگا. کھولی ملعون نے اپنے نیزے کے ساتھ جناب عالیہ کی چادر اتارنے کا ارادہ کیا. علی کی بیٹی چادر کو چھوڑ نہیں تھی رہی، اور سیدوں ماتم ضرور کرنا یہی رونے کے دن ہے، چادر نہیں تھی چھوڑ رہی. کھولی ملعون خود روایت کرتا یہ بے غیرت کہتا میں نے ایک پتھر اٹھایا، علی کی بیٹی کی پیشانی زخمی ہوئی، میں نے نیزے سے چادر اتاری، ادھر چادر نہیں آئی، ادھر خون کا خون کا فوارہ نکلا. رو کے کہتی ہے غازی زینب غریب ہو گئی. اللہ دارو یہ چادریں لوٹ کے بے غیرت واپس جا رہے تھے کہ جناب رقیہ کی بچی عاتقہ خاتون خیموں سے باہر نکلی. دامن جلا ہوا اس معصومہ کا، پھندے چھنے ہوئے ہیں اس معصومہ کے. عزاداروں یہ زخمی کانوں سے یہ بی بی یہ بچی خیموں سے باہر نکلی، غازی کے لاشے کی طرف بڑھی، کہتی ہے مامو غازی زینب غریب ہو گئے، مامو غازی ہمارے خیمے جل گئے، مامو غازی ہم یتیم ہو گئے، ہم بے سہارا ہو گئے. عزاداروں یہ بچی غازی غازی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ سیدوں غیر سیدوں ادھر شمر کی فوج لائن کی فوج گھوڑوں پہ سوار ہو کے آ رہی تھی. عزاداروں یہ بچی چل رہی تھی کہ ایک گھوڑوں کی فوج اس بچی سے گزر گئی. عزاداروں رقیہ کی بیٹی ٹکڑوں میں پھٹ گئی. شان غریبہ کے بعد زینب عاتقہ کا ٹکڑا اٹھاتی، حسین کے لاشے کو دیکھتی، دیکھ کر کہتی حسین